چاند نکل گیا، پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ٹوپی لگائی، مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد امام صاحب نے تراویح شروع کی، 8 رکعت تراویح ہم شروع کر دیے۔ یہ تراویح کی نماز، یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو میرے پیارے بھائیوں، تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہی کی ایک شکل ہے۔ جس نماز کو ہم باقی 11 مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ ہاں، باقی 11 مہینوں میں ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، تہجد کی نماز تو آپ اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر لوگوں کی آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز جب آپ امام کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یاد رکھو، جب آپ تراویح پڑھ لیتے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نماز نہیں، ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اکیلے پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اکیلے کے بجائے اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں آ کر کے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مگر معاف کرنا میرے بھائی، ہمارے ہاں تو تراویح بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے۔ 4-5 دن تک تو بڑا جوش رہتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، اور 4-5 دن کے بعد مسجد خالی، کوئی بیچارہ عید کی شاپنگ کرنے نکل گیا، کوئی مارکیٹنگ کرنے نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تراویح کی نماز 4-5 دنوں کی عبادت نہیں ہے، پورے رمضان اس عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔